بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک عظیم و شان بادشاہی محل کے قریب ایک گھنا جنگل تھا جسے جادوگروں کی آبادی کہا جاتا تھا۔ اس جنگل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جادوگر رہتے ہیں جو اپنے جادوئی منتر اور طاقت سے ہر کسی کو قابو کر سکتے ہیں۔ اس وقت ایک بہادر بادشاہ شاہ جہان اپنی بیوی اور اپنی پیاری بیٹی آشا کے ساتھ اس محل میں رہتا تھا۔ آشا اتنی خوبصورت اور عقل اور ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ ایک دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ محل کے باہر کھیل رہی تھی۔ جادوگروں کے سردار جعفر نے اپنی جادوگری کی طاقت سے اسے اٹھا کر لے گیا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کر دیا، جو کوئی میری بیٹی کو بچا کے لائے گا میں اس کو اپنی آدھی سلطنت اور آشا کا ہاتھ دے دوں گا۔ بہت سے بہادر لوگ جنگل میں گئے، لیکن جادوگروں کے جال میں پھنس کے وہ واپس نہ آ سکے۔ اسی دوران ایک عام لڑکا عارف، جو اپنی دادی کی جادوئی کہانیوں کا بہت شوقین تھا، بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، مجھے کوشش کرنے دیں۔ پہلے تو بادشاہ نے اسے منع کر دیا، پھر اس کے حوصلے کو دیکھ کر بادشاہ نے اجازت دے دی۔ عارف نے اپنی دادی کا دیا ہوا جادوئی تویت لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوا، اسے خوفناک جانوروں کی عجیب عجیب آوازیں سنائی دی، لیکن تویت کی وجہ سے وہ ان خوفناک آوازوں سے بچ گیا۔ جلدی ہی جادوگروں کے قلعے تک پہنچ گیا، جہاں جعفر نے آشا کو ایک جادوئی پنجرے میں بند کر رکھا تھا۔ جعفر نے عارف کو چیلنج دیا، اگر تم میری 3 پہیلیوں کا صحیح جواب دے دو گے تو میں تمہیں آشا کو ساتھ لے کر جانے دوں گا، اگر تم نے جواب صحیح نہ دیا تو ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاؤ گے۔ عارف نے اپنی عقل اور ذہانت سے جعفر کی پہیلیوں کا درست جواب دیا۔ جعفر نے غصے سے آگ ببولا ہو کر عارف پر حملہ کر دیا، لیکن عارف نے تویت کا استعمال کر کے اسے شکست دے دی اور جادوگروں کے قلعے کو فنا کر دیا، اور آشا کو آزادی مل گئی۔ عارف آشا کو لے کر محل واپس آ گیا، جہاں پوری سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق آدھی سلطنت اور آشا کا ہاتھ عارف کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ کہانی ہمیں کچھ سبق دیتی ہے، اس سے کچھ سبق سیکھیں، اور میری کہانی کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور آگے اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔